بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نیوزی لینڈ از مبارک احمد خان، نمائندہ الفضل، بابت ماہ نومبر سن 2023۔ نیشنل الیکشن اور نئی حکومت کا قیام۔ خاکسار نے قارئین الفضل کی خدمت میں چند ماہ قبل نیوزی لینڈ میں MMP طرز الیکشن کے بارے میں لکھا تھا۔ اب جب کہ الیکشن ہو چکا ہے اور 40 دنوں کے لمبے بحث مباحثہ کے بعد نیشنل پارٹی دو اور پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور نیشنل پارٹی کے لیڈر کرسٹوفر مارک لکسن اب ملک کے نئے پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ یہ حکومت کیسے بن سکی اور MMP کے تحت کیا مشکلات سامنے آئیں، ان سب کا ذکر آپ کے علم کے لیے پیش کروں گا۔ ہمارے قارئین شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الیکشن تو سبھی ممالک میں ہوتے ہیں اور پھر اگلے دن جیتنے والی پارٹی حکومت بنا لیتی ہے، تو پھر نیوزی لینڈ میں حکومت کے قیام میں 40 دن کیوں لگے؟ اس کی وجہ MMP یعنی مکسڈ ممبر پروپورشنل طرز الیکشن ہے۔ اس طرز کے الیکشن میں جیتنے والی پارٹی کو 122 سیٹوں میں سے کم از کم 62 سیٹیں حاصل کرنا ہوتی ہیں۔ نیشنل پارٹی نے اس الیکشن میں صرف 48 سیٹیں حاصل کی تھیں، اس لیے یہ پارٹی خود اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، بلکہ اسے دوسری چھوٹی پارٹیوں سے مل کر حکومت بنانے کے لیے اتحاد کرنا پڑا اور اسی بحث مباحثہ میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ گیا۔ نیوزی لینڈ میں الیکشن 14 اکتوبر کو ہوئے، لیکن اس سے 2 ہفتہ قبل پورے ملک میں عوام کی سہولت کے لیے جگہ جگہ پولنگ اسٹیشن کھولے گئے تاکہ الیکشن کے روز زیادہ رش نہ ہو اور عوام زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈال سکیں۔ انہی دنوں غیر ممالک میں رہنے والے نیوزی لینڈ کے باشندوں نے بھی ووٹ ڈالے۔ الیکشن سے ایک روز قبل تمام پارٹیوں نے اپنے بل بورڈز اتار لیے اور ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں روک دیں۔ 14 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 6 بجے سے الیکشن بوتھ کھل گئے اور عوام اپنے اپنے علاقے میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئے۔ رات 9 بجے الیکشن بوتھ بند ہو گئے اور ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹی وی اسٹیشن الیکشن کے نتائج کا ساتھ ساتھ اعلان کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ میں ہر شخص 2 ووٹ دیتا ہے، ایک امیدوار کو اور دوسرا اس کی پارٹی کو۔ ٹی وی پر الیکشن کے نتائج لائیو نشر کیے جا رہے تھے۔ ٹی وی امیدوار کی کامیابی کے ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ کس پارٹی کو کتنے فیصد ووٹ ملے ہیں۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی واضح ہو گیا کہ نیشنل پارٹی جیت جائے گی۔ لیبر پارٹی کے لیڈر کرس ہپکنس نے نیشنل پارٹی لیڈر کرسٹوفر لکسن کو فون کر کے مبارکباد دی۔ نیشنل پارٹی نے اگرچہ توقع سے زیادہ سیٹیں جیت لی تھیں، لیکن MMP نظام میں حکومت بنانے کے لیے یہ نمبر کافی نہیں تھا۔ 122 سیٹوں میں سے نیشنل پارٹی نے صرف 50 سیٹیں جیتی تھیں۔ اب سب پارٹیوں کی نظر ہزاروں اسپیشل ووٹوں پر لگی تھی جو گیم بدلنے کے لیے کافی تھے۔ اسپیشل ووٹوں کی گنتی کا طریق کافی لمبا اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ ہر اسپیشل ووٹ کو پہلے اپنے متعلقہ علاقے میں بھیجا جاتا ہے۔ جب سب ووٹ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں تو گنتی شروع ہوتی ہے۔ اس دفعہ فائنل رزلٹ کا اعلان 3 ہفتہ بعد مورخہ 3 نومبر سن 2023 کو ہوا۔ اس کے مطابق نیشنل پارٹی کی 2 سیٹیں اور کم ہو گئیں۔ ان کو 122 سیٹوں میں سے صرف 48 سیٹیں ملیں۔ MMP اصول کے مطابق ان کو حکومت کرنے کے لیے 62 سیٹوں کی ضرورت تھی۔ نیشنل پارٹی کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن ہو گئی تھی۔ ان کو حکومت کرنے کے لیے چھوٹی پارٹیوں سے الحاق کرنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت جن پارٹیوں سے نیشنل پارٹی الحاق کر سکتی تھی وہ تھیں ایکٹ پارٹی اور نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی، جن کے پاس 11 اور 8 سیٹیں تھیں۔ ان سے الحاق کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں متحدہ حکومت کو اکثریت حاصل ہو سکتی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ نیشنل پارٹی کے لیے ان سے مذاکرات کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان سب کے منشور ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔
نیشنل اور ایکٹ پارٹیوں کے منشور قدرے ملتے جلتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ فرسٹ ان کے لیے کافی مشکلات پیدا کرتی رہی۔ اس کے لیڈر ونسٹن پیٹر کافی منجھے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں اور ماضی میں کئی دفعہ کنگ میکر کا رول ادا کر چکے ہیں اور اپنی مرضی کی اعلیٰ وزارتیں حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو علم تھا کہ نیشنل پارٹی ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی، اس لیے انہوں نے اعلیٰ منسٹریوں کے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نیشنل پارٹی کی پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ ان تینوں پارٹیوں نے الیکشن کے دوران عوام سے کچھ اہم وعدے کیے ہوئے تھے۔ اب اس الحاق میں ان پارٹیوں کو اپنے بعض وعدوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہی سوچ کر ہر پارٹی کوشش کرتی رہی کہ وہ ایسا معاہدہ کرے جس سے وہ اپنے ووٹروں کو خوش رکھ سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میڈیا اور عوام جلد نئی حکومت نہ بننے کی وجہ سے سوال اٹھانے لگے، جن کے نیشنل پارٹی کے لیڈر کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ ہم کسی معاہدہ پر پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جلد گورنمنٹ کا اعلان کر دیں گے۔ عجیب صورتحال تھی کہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول پارٹی اس MMP نظام کے تحت ملک کی چھوٹی سی پارٹی جس کے پاس صرف 8 سیٹیں ہیں اور وہ ملک میں صرف 6% ووٹ حاصل کر سکی ہے، کے سامنے بے بس ہے اور ہاتھ جوڑے اس کی شرائط ماننے پر مجبور ہے۔ MMP تشکیل دینے والوں کی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی وقت بھی کوئی مقبول پارٹی الیکشن جیتنے پر اپنی منمانی نہ کر سکے۔ چھوٹی پارٹیوں کو بھی حکومت کا حصہ بننے کا موقع ملنا چاہیے اور یہ حکومت کا حصہ بن کر حکومت کو منمانی نہ کرنے دے۔ ایک طرف حزب اختلاف حکومت کی کڑی تنقید کرتا ہے اور دوسری طرف اندر سے یہ چھوٹی پارٹی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اس کی اجارہ داری میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ الیکشن کو 40 دن گزرنے کے بعد کہیں جا کر نیشنل پارٹی اور ان 2 چھوٹی پارٹیوں سے الحاق کرنے کے قابل ہوئی۔ نیشنل پارٹی کو اپنے منشور کے کئی حصوں میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، کئی اہم وزارتیں بھی چھوٹی پارٹیوں کو دینی پڑیں۔ آخر کار حکومت کا اعلان ہوا تو اس کے مطابق وزیر اعظم نیشنل پارٹی کے کرسٹوفر لکسن بنے ہیں۔ نیشنل پارٹی کو غیر ملکی پراپرٹی خریدار ٹیکس اسکیم کو ختم کرنا پڑا، معاوری قوم سے 100 سالہ پرانے معاہدہ میں تبدیلی پر کام کرنے پر راضی ہونا پڑا وغیرہ۔ نائب وزارت عظمیٰ دونوں چھوٹی پارٹی کے لیڈر 1.5 سال کے لیے شیئر کریں گے۔ ونسٹن پیٹر نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی پہلے 1.5 سال اور پھر آخری 1.5 سال ایکٹ پارٹی کے لیڈر ڈیوڈ سیمور ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایکٹ پارٹی کو 3 وزارتیں اور نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی کو 3 وزارتیں بھی مل گئیں۔ کرسٹوفر لکسن کی پیدائش نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں کرائسٹ چرچ شہر میں سن 1970 میں ہوئی، لیکن آپ نے آکلینڈ میں پرورش پائی۔ آپ نے کینٹربری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ کئی بین الاقوامی عہدوں پر کام کرنے کے بعد کینیڈا میں یونیلیور کے صدر بنے۔ کافی سال غیر ممالک میں کام کرنے کے بعد ایئر نیوزی لینڈ میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ چند سالوں میں یہ ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ سن 2020 میں انہوں نے نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اپنی اعلیٰ شخصیت اور مقبولیت کے باعث جلد پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے اور اب سن 2023 میں ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 6 دسمبر سن 2023۔